السلام علیکم۔ ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب مظہر عباس صاحب۔ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بالآخر پاس ہونے جا رہی ہے۔ جمعے کے روز اس کو پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گی اور اگلے ہفتے اس کو قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے اس کو منظور کرا لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا موقف لے رہی ہے؟ اس وقت سی کا ایک اہم اجلاس بھی جاری ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کے جو ابھی تک نکات سامنے آئے ہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ کون سے نکات جو ہیں وہ منظور ہو سکیں گے اور کون نہیں؟ آج اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے۔ آج آپ پشاور بھی گئے ہوئے تھے تو خاصے میرا خیال ہے آج آپ کا ہیکٹک ڈے گزرا ہے۔ ہاں، پشاور گئے ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے پشاور پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ ملنے گئے تھے، لیکن تھوڑا سا فیل ہوا پشاور کا، کافی عرصے بعد جانا ہوا اور ٹریفک جیم دیکھ کر مجھے کراچی کا ٹریفک جیم یاد آ گیا۔ تو میرا خیال ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ میسو ٹریفک جیم تھا اس میں، جہاں آپ ساتھ تھے ہمارے شام کے وقت خاص طور۔ تو ہم باقی چیزیں سیاست کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جس کا تعلق پیورلی سیوک ایشوز سے ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو ہرٹ کرتی ہیں۔ ٹریفک جیم ہو گیا، پانی کی پرابلم ہو گئی، سیوریج کی پرابلمز ہو گئیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی، اور ڈیموکریسی ہوتی ہی فار دا پیپل ہے۔ ہم نے اس چیز کو بھول گیا۔ ہم بحث میں عدلیہ کیا کر رہی ہے، 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، ان میں سے کوئی ترمیم ہے جو عام آدمی کے لیے ہے؟ تو اچھا سر، میں اکثر سوچتا ہوں، پشاور میں جاتا ہوں، پشاور کا ایک ماشاءاللہ اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک ثقافت ہے، اپنا پرانی ایک فیل ہوئی، پرانی بلڈنگیں دیکھ کے۔ تو لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں نیشنل میڈیا پہ کوئی ایک شو نہیں ہوتا پشاور سے، مطلب کوئی کرنٹ افیئرز کا کوئی چیز۔ کوئٹہ کو بھی اسی طرح، مطلب تھوڑا سپیس تو ملنا چاہیے نیشنل میڈیا۔ پروونشل کیپٹل بالکل ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملنا؟ ہمارے یہاں ایکچولی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں جو پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی مختلف ہیں۔ آپ میڈیا میں اٹھا لیں، پولیٹکس میں اٹھا لیں۔ ہماری ایک ایڈیٹر ہوا کرتی تھیں رضیہ بھٹی، وہ زمانے میں کہتی تھیں پولیٹکس آلویز سیل نا، ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں بھی وہ کر دیا نا کہ اب یہ سارے ایشوز جو بیسکلی لوکل باڈیز کے ایشوز ہیں وہ آپ کی نیشنل پولیٹکس میں آتے ہیں، لیکن مقامی حکومتوں کو امپاور نہیں کیا جاتا۔ مقامی حکومتوں کا نظام جو نرسری ہیں ڈیموکریسی کی، ان کو امپاور نہیں کیا جاتا۔ تو دنیا بھر میں امریکہ کے میئر کے الیکشن پر یہاں سے مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن اپنے یہاں اس طرح کا الیکشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کیا جاتا، کہ ہمارے یہاں افورڈ نہیں ہے۔ اور یہی ہماری ڈیموکریسی کی کانٹرڈکشنز ہیں، یہی وہ تضادات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ہماری ڈیموکریسی کے اندر، کہ ہم امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم نہیں چاہتے۔ ہماری انفارچونیٹلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سسٹم کو نہیں چاہتی کہ ڈیموکریسی اس لحاظ سے مضبوط ہو، نیچے کے لیول پہ مضبوط ہو۔ آپ میئر کے الیکشن دنیا بھر میں دیکھ لیں، میئر کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو کب ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے، وہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو امپاور کرنے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ ایم کیو ایم نے تو کم سے کم اس چیز کو رکھا ہے اس میں۔ اب اگر وہ نہیں کی جاتی تو کیا ایم کیو ایم کیا پوزیشن لے گی؟ بظاہر تو نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، لیکن جیسے پنجاب میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن اس میں کانٹرڈکشن یہ کہ پنجاب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے یہ تو بڑی اچھی بات کی کہ مقامی حکومتوں کو فائنینشیل، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو پاور دی جائے، لیکن جو کانٹرڈکشن ہے یہ کہ اس کے الیکشن نان پارٹی بیس پہ کرائے جائیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی بلدیاتی الیکشن نان پارٹی بیس پہ کرانا چاہتی ہے۔ اس سے زیادہ ہماری جو جمہوریت کے منہ پہ تماشا کیا ہوگا اس سے؟ اچھا سر، یہ بڑی دلچسپ بات اس طرح سے ہو گئی کہ کل دیکھیں، کل جب چکزئی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی نا امیدی سی کہ اس کے ساتھ بات کی کہ یار ہمارے تو پورے بلوچستان کی آبادی آپ کے ایک ضلع جتنی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پی ٹی وی بورڈ میں ایک بھی بلوچستان سے ممبر نہیں لیا گیا،
حالانکہ ہماری اتنی بڑی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنی پڑیں گی. دیکھیے یہ بھی آصف یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کو میں جب جو لوگ اس لیول پہ جاتے ہیں، جیسے اسپیکر بھی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں بلوچستان کے، انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے لیے؟ سب جو اس لیول پہ یہ کارڈ کھیلتے ہیں نا، وہ بیسکلی اپنی ذات کے لیے کچھ کروانا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے نہیں کروانا چاہتے. بلوچستان کے لوگوں کے لیے اگر آپ کروانا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بلوچستان میں جو اس وقت ایجوکیشن کا سسٹم وہ ہے، یہ ساری چیزیں، سینس آف ڈیپریویشن جو ہے وہ کس حد تک آپ اس کو دور کر رہے ہیں. صرف ان چیزوں سے تھوڑی ہر لیول پہ چیزیں ہونی چاہیے، تو جو کہ ہمیں نہیں ہونی. وہی میں نے کہا نا، ہماری اب اس وقت پچھلے 2-3 دن سے جو ہے 27ویں ترمیم جو ہے ہماری موضوع بحث ہے. اس وقت اسلام آباد میں ایک طریقے سے سیاسی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. ابھی بھی مولانا کے گھر ایک ملاقات جو ہے، اس کے بعد ایک لائیو ٹاک ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کا وفد گیا ہوا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں یار 4-5 دن پہلے تو جو ہاٹ ٹاپک تھا وہ کشمیر تھا. کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ کیوں ایک دم ساری ملاقاتیں ہوئیں، یہ ہوئی، اس میں بھی سب چیزیں طے ہوئیں اور اس کے بعد یکا جو ہے وہ غائب ہو گئی. اس میں بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ کل صبح بہت ہنگامہ خیز ہوگا. کل صبح جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی ہے. امکان اسی چیز کا ہے کہ اگر آج دیکھیں پیپلز پارٹی، مجھے پتہ نہیں لیٹ نائٹ کوئی پریس کانفرنس ہوگی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ کل صبح کیبنٹ کا شاید ہو سکتا ہے اجلاس بلایا جائے، اور اگر پیش کرنا ہے سینٹ میں جس کا امکان ہے تو پھر ظاہر ہے پہلے کیبنٹ سے یہ بلا لیا گیا اجلاس. کیبنٹ 2 دن پہلے سر آپ کو یاد ہوگا ہم نے خبر دی تھی کہ سینٹ میں یہ پہلے پیش ہوگا. کابینہ کا اجلاس ہے، اس کے بعد سینٹ میں بل انٹروڈیوس ہوگا، اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا جائے گا. قانونی ریکوائرمنٹ ویسے تو اس کو وہ ویو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 سے 3 دن ہوتی ہے، تو نیکسٹ ویک میں یہ آ جائے گا. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ایسی آئینی ترمیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. پوری اس کے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پچھلے 3-4 دن سے اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں. ہم نے خود پچھلے 3 پروگرامز اسی پر کیے ہیں. اس کا مسودہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا یقینی طور پہ، میرا خیال ہے، ورنہ تو سی اس پہ بحث اس وقت کیوں کر رہی ہوتی. وزیر اعظم کے پاس بھی ہوگا. جن لوگوں کے لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پتا کہ آپ کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں. کبھی آئینی ترمیم آل آف اے سڈن کل سینٹ میں پیش کی جائے گی، کتنے سینیٹر کو پتہ ہوگی کہ آئینی ترمیم، اور کل ہی آپ اگر اس کو پاس کر لیتے ہیں یا فرض کریں کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں جس کا انڈیکیشن ہے. اس طرح ترمیم کرنے کا مطلب فاؤل پلے ہے. آپ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں اگر معذرت کے ساتھ، یہ ٹوٹل فاؤل پلے ہوتا ہے جب ترمیم ایسے لی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے 14ویں 15ویں ترمیم بھی جس طریقے سے چیزیں ہوئی تھیں اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرتی. آئین کی بالادستی کی باتیں نہیں اس طرح چل سکتی. اس طرح ہم نے کئی ترامیم اسی انداز میں، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آئین کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی آئین کوئی ویسا وہ تھوڑی ہے کہ اس میں ترمیم، بالکل ایسا بات ٹھیک ہے کہ آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن ترمیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، پبلک ڈیبیٹ کی جاتی ہے. کیونکہ آپ جیسے 18ویں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم جیسے کی گئی تھی کہ آپ نے پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنایا اس چیز کو. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا چیزیں، ظاہر اسپیکولیشنز ہیں ساری، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں کیا کیا نہیں آ رہی ہیں. ڈرافٹ سامنے ہوگا تو پتہ چلے گا. تو امکان اس کا ہے کہ یہ ڈراپ سین جو ہے شاید ہمیں کل اس صورت میں نظر آئے جب کوئی ترمیم پیش ہوگی اس کے بعد. اور جتنی جلد بازی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لگتا یہی ہے کہ اتنی جلد بازی میں ہی آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی. کمیٹی میں جائے گی بھی تو امکان اسی چیز کا ہے کہ اگلے ہفتے چیزیں ہو جائیں گی. اچھا سر، ایک اہم بات یہ کہ ہماری آج کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نصاب کے حوالے سے شاید وفاق کی جو بات ہے وہ مان جائے گی، لیکن جو باقی چیزیں ہیں صوبائی خود جو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے
اس پہ وہ فرم سٹینڈ لیں گے، اور حکومت بھی شاید اس کے اوپر زیادہ زور ان کو نہیں دے گی، اور پہلے مرحلے میں جو آرمی چیف کی تقرری ہے اور اس کی ریموول کا طریقہ ہے، جو ایک نئی پوسٹ وائس چیف کی کریٹ ہونے کا ہے، جو فیلڈ مارشل کا آئین میں ذکر ہے، ان باتوں کو مان لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نصاب کا اختیار وفاق کو دینے کا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ریزرویشن کے ساتھ، خدشے کے ساتھ رضامندی دے دی جائے گی، اور پیپلز پارٹی بھی ایک فیس سیونگ لے لے گی کہ اس نے صوبوں کو منتقل ہونے والے جو ایسٹس ہیں، جو ان کا شیئر ہے، اس سارے کا کامیابی سے دفاع کر لیا ہے، اور ججز کے حوالے سے جو جج کی مرضی کے خلاف اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا جو تبادلہ ہے، جس میں مراد ہائی کورٹ ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے تو پہلے ہی تبادلے ہوتے ہیں، تو جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کے تبادلے جو ہیں دوسری عدالتوں میں، دوسری ہائی کورٹس میں بغیر کنسنٹ کے، اس شک کے اوپر بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی رضامندی ظاہر کر دے گی۔ یہ ہماری آج جو بات ہو رہی تھی بعض لوگوں سے جن کی یہ سینس تھی سی کے ممبران کی پیپلز پارٹی کے، کہ ان چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی جو NFC ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ ان کا موقف سخت ہے، باقی چیزوں کے اوپر جو ہے ان کو اتنے ریزرویشنز نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ نظراتی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی تو پیپلز پارٹی بات کرتی رہی ہے، یعنی کہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہوں گے، ججز کے ٹرانسفر اور اس کا اختیار بھی اگر ایگزیکٹو کے پاس آ جائے گا تو آپ عدلیہ کا سر وہ رکھا جوڈیشل کمیشن کے پاس ہی جائے گا، لیکن وہاں نمبر زیادہ ہے تو ایک طرح سے وہ حکومت کے پاس ہی آ جائے گا۔ اصل چیز یہ کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں ڈیموکریسی سے، اصل چیز یہ کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں کانسٹیٹیوشن سے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو بہت سی گھسا پٹا فکرہ ہو گیا۔ یہ چیزیں کہ ہم جمہوری ان کو پہ یقین کرتے ہیں، عملی طور پہ نہیں نظر آ رہا۔ عملی طور پہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ اس سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے آئین میں تو ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو سیپریٹ ہوں گی، آپ ایگزیکٹو کا جو ہے وہ اس کو اور زیادہ اس کا انپٹ، اس کی ایک سینس آف انسیکیورٹی ان جماعتوں میں نظر آتی ہے کہ جی ہمیں عدلیہ نے بھی ہمارے ساتھ، اور بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئین اور قانون اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کی نفی ہیں۔ یہ ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کر رہے آپ، کیونکہ آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو جو کل آئے گا وہ وہی چیزیں کرے گا اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی نہیں سمجھ رہی، یہ پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ نون نہیں سمجھ رہی، یہ اس میں تو وہی ایک سلسلہ نظر آتا ہے اس میں، اور ہم نے دیکھا ہے اس میں ان چیزوں میں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ عملی شکل میں 27ویں ترمیم کیا کیا، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کی ہے، کہ عدلیہ کو اور زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، کس طریقے سے چیزیں، اور اب دیکھنا یہ کہ اب جیسے MQM جو ہے وہ مقامی حکومتوں پہ زور دے رہی ہے، کس حد تک اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا مقامی حکومتوں کے بارے میں بالکل مختلف موقف ہے پیپلز پارٹی کا۔ تو پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اگر اس پہ تضاد بنتا ہے تو کیا MQM میں اس وقت اتنی، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے گی تو MQM پھر کیا کرے گی، کہ MQM کیوں 27ویں ترمیم کو، اور اگر MQM ووٹ دیتی ہے، MQM ویسے بھی اب اس کی کیا صورتحال ہے، لیکن یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے کہ اگر مقامی حکومت کو امپاور کرنے والی چیز نہیں آتی 27ویں ترمیم میں، اور MQM اس کے باوجود بھی اس کو ووٹ دیتی ہے، تو MQM مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی اس میں۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں پیپلز پارٹی مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی، کیوں پیپلز پارٹی جو ہے پولیٹیکل، اور ادھر پنجاب میں اٹھا لیں آپ، بات کر رہے ہیں آپ مقامی حکومتوں کی، بات کر رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل، فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور دی جائے، لیکن الیکشن نان پارٹی بیس پر کرایا جائے۔ عجیب سی بات ہے اس چیز میں، اس میں۔ اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی کوئی آلٹرنیٹ پلان دینا چاہیے اس کا، وقت کریں۔ پنجاب والے میں سر لاسٹ میں یہ بھی تھا کہ سارا جو آپ کا منتخب ہوگا نا پورا ضلع کا، وہ الٹیمیٹلی آخر میں پھر DC کے ماتحت ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوا پھر، کون سی پھر، وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ تو اب جب یہ اس کی کوئی عملی شکل سامنے آئے گی، جیسے کہ امکان اس چیز کا ہے کہ کل ڈرافٹ شاید ہمیں بھی دیکھنے کو مل جائے،
اور ہو سکتا ہے سینیٹر کو بھی کل ہی دیکھنے کو ملے، ظاہر ہے انہیں تو کل ہی ملے گا، انہیں ان کو کے پاس کل ہی تو ملے. نہیں. اور وہ ظاہر ہے کیونکہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے اس انداز میں ہماری یہاں جو ہے چل رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس انگلی پکڑ کے چلایا جا رہا ہے ان کو اس میں. تو انفارچونیٹ ہے، لیکن دیز آر دا ہارڈ ریئلٹیز. سر بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاس ہو جائیں گی، بہت ساری وہ چیزیں سیاسی جماعتوں کی فیس سیونگ بھی ہو جائے گی، مقامی حکومتوں کا جو راگ ایک ایم کے ایم نے الاپا ہے وہ بھی اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا کیس لڑا. باپ پارٹی نے سندھ میں نشستوں کی تعداد بڑھانے کا ایک جو ہے مطالبہ کیا، وہ بھی سامنے آیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ حکمران اتحاد جو 2/3 اکثریت رکھتا ہے ایک عدالتی فیصلے کے بعد، وہ ان ترامیم کو پاس کروانے جا رہا ہے جن کے بارے میں ایک مبہم سی گفتگو نیشنل لیول پر ہوئی. کسی کے پاس ڈرافٹ نہیں تھا. کل جب یہ سینٹ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوگا جس کے بعد یہاں پہ کوئی نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ کوئی جنریٹ ہو سکے. جس طرح سے کہا گیا تھا کہ تمام شعبہ زندگی جو متعلقہ ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ترمیم کب پاس ہوتی ہے. اور جس طریقے سے دفاع کیا گیا ہے دوبارہ سے مجسٹریٹی نظام کا اور عدالتی نظام کا، تو بنیادی طور پہ یہی فوکس لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کا بنیادی فوکس عدلیہ کے سکروز جو ہیں ان کو مزید ٹائٹ کرنا ہے، اور جو ریمیننگ چیزیں ہیں ان کے لیے پھر مزید کوئی آئینی ترامیم بھی جو ہیں وہ آ سکیں گی. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے جو بھی آپ کے ویوز ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیے گا، اور اگر کوئی معلومات دینا چاہیں تو talkshock777@gmail پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.